پورے 2 ہفتے انتظار کرنے کے بعد آج جا کر ہمیں سلطان محمد فاتح کا ایپیسوڈ دیکھنے کو ملا، اور 2 ہفتہ انتظار کرنا ہمارا بیکار نہیں گیا، کیونکہ آج کا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ مزیدار تھا۔ اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر جو سرپرائز ملے، جو ٹویسٹ ملے، اور جس طرح اس چیزوں کو دکھایا گیا، انہوں نے سٹوری کو مزید انٹرسٹنگ اور مزیدار بنا دیا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں مین 5 چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ایک تو بادشاہ متھیاس کی انٹری دیکھنے کو ملی کہ بادشاہ متھیاس نہ صرف ایک ظالم بادشاہ ہے، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ عقل مند انسان بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادہ بایزید بادشاہ متھیاس سے ملنے کے لیے ہنگری شہر کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو تیسری جو اسحاق پاشا نے ایک غلطی کی، جس غلطی کی وجہ سے آج ان کا سر جانے والا تھا، اگر شہزادہ بایزید اپنے باپ سلطان محمد فاتح سے وہ بات نہ کرتے، اس کے کہنے کے اوپر اسحاق پاشا کو چھوڑا گیا، ورنہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر اسحاق کا کام تمام ہونے والا تھا۔ اور ولیڈ ڈریکولا نے منصوبہ تو بڑا اچھا ترتیب دیا تھا، لیکن یہ بات بھول چکا تھا کہ سلطان محمد فاتح ہمیشہ اس سے ایک قدم آگے ہی ہوتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ میں جو شہزادے سلطان محمد فاتح کے خلاف ہو چکے تھے، ان کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا کہ اگر آج کے بعد کوئی بھی ایسا کرنے کا سوچے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ اسحاق بادشاہ نہیں تھے چاہتے کہ شہزادہ بایزید یہاں پر بادشاہ متھیاس سے ملنے کے لیے جائے، اور وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تھے صرف اسے روکنے کے لیے۔ اور یہیں پر محمود بادشاہ نے ایک بڑا ہی شاطر اور منصوبہ ترتیب دیا کہ حسین آغا کی مدد سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اگر ہم اس کے کھانے کے اندر کچھ ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ بیمار ہو جائے تو وہ اس مہم پر نہیں جا پائے گا۔ اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اسحاق پاشا نے یہی کیا، اور یہاں پر سلطان محمد فاتح اس وقت وہاں پر آ جاتے ہیں جس وقت وہ کھانا کھانے والے تھے شہزادہ بایزید، اور اس کو بتانے والا اور کوئی نہیں محمود پاشا ہی تھا سلطان محمد فاتح کو۔ اور یہاں پر سارے کا سارا جو اس نے منصوبہ ترتیب دیا تھا محمود پاشا نے، اسحاق پاشا کو سلطان محمد فاتح کی نظروں سے گرانے کے اندر اس کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پر سلطان محمد فاتح اتنے غضبناک طریقے سے پیش آتے ہیں اسحاق پاشا تھے کہ یہاں پر اس کو جان سے مارنے والے تھے، لیکن یہاں پر شہزادہ بایزید کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر یہاں پر شہزادہ بایزید اس کو نہ بچاتے تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہی اسحاق پاشا کا کام تمام ہونے والا تھا۔ تو دوسری طرف شہزادہ بایزید جس وقت وہاں پر ملنے جا رہے تھے بادشاہ ماتھیاس کو، سلیمان افلاک کے سپاہیوں کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا تاکہ اس کو مارا جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے پہلے ہی اس کے اوپر ایک منصوبہ ترتیب دیا تھا، پہلے ہی اقدام کر چکے تھے، جہاں پر بادشاہ ماتھیاس کو خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ میرا بیٹا تمہاری سرزمینوں کے اوپر آ رہا ہے، اگر اس کو ہلکا سا بھی کچھ ہوا، اس کا کوئی بال بھی باقا ہوا تو ساری فوج لے کر میں ہنگری شہر کے اوپر حملہ کر دوں گا۔ اس لیے بادشاہ ماتھیاس پہلے ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، یعنی اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو اپنے شہر کے اندر لے جانے کے لیے۔ اور یہاں پر سلیمان نہ چاہتے ہوئے بھی حملہ نہیں کر پایا۔ اور ایک یہاں پر بہت ہی بڑا سوال ہے، اب کیا بادشاہ متھیاس شہزادہ بایزید کو قیدی بنا لے گا یا پھر یہاں پر اس کو مار دے گا؟ جیسے کہ بہت ہی بڑا اس کے ہاتھ میں پتہ لگ چکا ہے جس سے وہ سلطان محمد فاتح کو کسی بھی بات منوانے کے اندر آ سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر شہزادہ بایزید کو قید کیا جائے گا یا شہزادہ بایزید کو مارا جائے گا، کیونکہ جس خط کے ذریعے وہ بات کی گئی تھی وہ سچی ہو بھی سکتی ہے۔ سلطان محمد فاتح اپنے بیٹے کے لیے ہنگری شہر کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور اتنا بڑا خطرہ کبھی بھی بادشاہ متھیاس مول نہیں لینے والا۔ تو دوسری طرف ولیڈ ڈریکولا نے منصوبہ تو بڑا اچھا ترتیب دیا تھا کہ جتنا بھی ان کا بارودی سامان ہے، ساتھ میں توپوں کا سامان ہے، اس کو اڑا دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا جھٹکا ہونے والا تھا سلطان محمد فاتح کے لیے، لیکن سلطان محمد فاتح پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ولیڈ ڈریکولا کچھ ایسا کر سکتا ہے، اسی لیے وہ سارے کا سارا سامان وہ دوسرے قلعے کے اندر پہلے ہی شپ کر چکے تھے۔ اور ولیڈ ڈریکولا کو چیز یہی شو کروائے گی کہ ہمارا جتنا بھی توپوں کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یعنی ولیڈ ڈریکولا کو یہی لگے کہ تم اپنے منصوبے کے اندر کامیاب ہو چکے ہو۔ اور جس وقت جنگ ہوگی بوسنیا اور سلطان محمد فاتح کی فوج کے درمیان، اور وہاں پر جب توپوں کے ذریعے حملہ کیا جائے گا، یہ ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہونے والا ہے ولیڈ ڈریکولا اور ملکہ کترینا کے لیے کہ ان کے پاس یہ سامان موجود ہی نہیں تھا، تو ان کے پاس یہ سامان اب کہاں سے آ چکا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہنگری کا کمانڈر تھا، جو سپاہی آئے تھے، اس نے بڑے ہی اچھے طریقے سے ان تمام شہزادوں کو ڈرا دھمکا کر منا لیا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے،
اور سلطان محمد فاتح کے خلاف جاؤ گے۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے محمود پاشا، بہادر پاشا اور ساتھ میں بالی بے کو یہ فریضہ سونپا کہ ان کو یاد کروایا جائے گا وہ کس کے خلاف غداری کرنے والے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر ان تینوں شہزادوں کے سر قلم کر دیے گئے اور یہ چیز دکھا دی گئی پوری دنیا کو کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے، اور اگر تو اس کے ساتھ غداری کرو گے تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ایپیسوڈ کے اندر جو ایک سین تھا بلیڈ ڈریکولا کا، جو عجیب سی حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ سین کچھ ایسے تھا کہ بلیڈ ڈریکولا ملکہ کترینہ کو یہ بات بتاتا ہے کہ جو جتنے بھی یورپ کے شہزادے ہیں وہ 3 چیزوں سے ڈرتے ہیں، ایک ینیچری کی فوج سے، دوسرا ہنگری کی فوج سے، اور تیسرا جب اس نے اپنا نام لینا تھا کہ وہ میرے سے ڈرتے ہیں تب اس نے یہ ساری حرکتیں کی۔ ویسے یہ نارمل بات ویسے بھی بتا سکتا تھا، ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن جیسا کہ اس سیریز کا ڈائریکٹر چینج ہو چکا ہے اور بزداق سیریز کا جو ڈائریکٹر تھا وہ اس سیریز کو اب ڈائریکشن دے رہا ہے، لگتا ہے اسے منگولوں کی کافی زیادہ یاد آ رہی تھی، اور ایسی جب کالی روحیں آتی تھی ان کے منگولوں کمانڈرز کے اندر وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے، وہ لگتا ہے وہی کالی روح اس نے سین اس افلاق کے جو بلیڈ ڈریکولا اس کے ذریعے کرنا چاہا، اس لیے ایسی حرکتیں کرائی۔ ویسے اس سین کا کوئی مطلب بنتا نہیں تھا، لیکن سین دیکھنے میں کافی زیادہ فنی لگ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ بلیڈ ڈریکولا یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ باقی ایپیسوڈ آج کا بہت ہی زیادہ مزیدار تھا، اور لاسٹ میں جا کے سلطان محمد فاتح نے جیسا کہ اسحاق پاشا کو معاف نہیں تھا کیا، اس سے صدر اعظم کی مہر تو نہیں لی، لیکن اسے ایک ایسے فریضے کے اوپر بھیج دیا جہاں پر لگتا ہے کہ اسحاق پاشا شہادت کی ہو سکتی ہے ان کی، جیسا کہ انہوں نے بوسنے کا بہت ہی بڑا جو قلعہ ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے طاقت کی، اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا ہے اسحاق پاشا کو صرف 2 دستوں کے ساتھ، جہاں پر اسحاق پاشا نے پہلے ہی بات کی کہ اس کو فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن وہ بات سمجھ چکے تھے کہ سلطان محمد فاتح انہیں وہاں پر کیوں بھیج رہے ہیں۔ کیا آنے والے ایپیسوڈ کے اندر اسحاق پاشا کی شہادت کا سین دیکھنے کو ملنے والا ہے، یا اس کے اندر بھی مزید کوئی ٹویسٹ لایا جائے گا، اور کیا بادشاہ ماتھیاس یہاں پر شہزادہ بایزید اور سلطان محمد فاتح کی بات مان لے گا اور اس جنگ سے کیا دست بدار ہو جائے گا، یہاں پھر وہ ساتھ دیتا ہوا نظر آنے والا ہے ملکہ کترینہ اور بلیڈ ڈریکولا کا۔ باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر آپ کا سب سے زیادہ مزیدار سین کون سے والا تھا۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی تھا، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔